بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اپنے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کے اسباق ہم جو سیکھ رہے تھے کہ کون سے ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کی اس مبارک مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اور وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 جو مشرک ہو، نمبر 2 جو 2 بندوں کے درمیان لڑائی کروائے، نمبر 3 جو نشے کا عادی ہو، اور نمبر 4 جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ والدین کے نافرمان کی بھی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حسب معمول ایک بار خطبہ دینے کے لیے اپنے ممبر پاک کے پاس آئے، اور آپ نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین ارشاد فرمایا۔ احادیث لمبی ہے لیکن اس کا مختصر یہاں پر تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ نے حسب معمول یعنی معمول سے ہٹ کر آپ نے آج ممبر کے قریب آ کر 3 بار آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب میں آج خطبہ دینے کے لیے آ رہا تھا تو میرے پاس جبریل امین آئے، اور آپ نے آ کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو انسان اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت نہ کرے، اور خدمت نہ کر کے وہ جنت نہ پائے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس پر آمین کہا۔ یہاں سوچا جائے کہ سید الملائکہ جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ کل کائنات کے شہنشاہی حقیقی، بادشاہی حقیقی اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے، اور کل کائنات کے سید الانسان، سید الانبیاء، اللہ کے پاک پیغمبر، آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو جو بھی انسان اس بد دعا کا مستحق بن گیا، وہ اپنا مقام خود ہی تجویز کر لے کہ اسے فرشتہ اللہ کی بد دعا لا کر دے رہا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں کہ جو انسان بھی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بخشش نہ کروا سکے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو بالکل ایسے ہی پھیلانے چاہیے جیسے ہم چھوٹے تھے، اور وہ اپنے ہر پل اور ہر وقت اپنے بازو کو اپنے بچوں کے لیے مہیا رکھتے تھے۔ ان کے سامنے اپنی نظروں کو جھکانا چاہیے، ان کی طرف محبتوں کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح کے وقت اپنے والدین کو پیار سے اور محبت سے دیکھے گا تو اسے ایک حج اور عمرے کا، مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 2 بار دیکھے تو آپ نے فرمایا 2 حج اور عمرے کا مقبول کا ثواب ملے گا۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی 3 بار دیکھے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے 3 حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا، اور ذالک فضل اللہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اب جو اولاد ماں باپ کے قریب رہتی ہے وہ تو 24 گھنٹے حج و عمرہ کر سکتی ہے، اور وہ بھی مقبول۔ انسان اتنا لمبا سفر کر کے جائے، اتنا خرچ کرے، اتنا وہاں پر محنت بھی کرے، لیکن یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس کی یہ عبادت مقبول ہے، یعنی اس کا حج مقبول ہے، اس کا عمرہ مقبول ہے یا نہیں۔ لیکن اگر محبت اور شفقت اور پیار سے اپنے ماں باپ کو دیکھے گا تو اللہ رب العزت اسے حج اور عمرہ ایسا کہ جو مقبول ہو اللہ کے ہاں اس کا ثواب عطا کریں گے۔ تو ان پیاری ہستیوں کو
جو اللہ رب العزت نے نیکیوں کا ذخیرہ عطا کیے ہیں اولاد کو، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کے قدموں کی غلام بن جائے، یعنی دنیا اس کی باندی بنے، تو اپنے والد کا احترام کرے، اپنے والد کا ادب کرے، اپنے والد کا خیال کرے، اپنے والد پر خرچ کرے۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ آخرت اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آ جائے، اسی کی بن کے رہ جائے، تو وہ اپنی ماں کا خیال رکھے، وہ اپنی ماں کا ادب کرے، وہ اپنی ماں کا احترام کرے، تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں رکھ دی ہیں۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن ہمیں ایک بڑی ہی عجیب بات کہتا ہے، وہ یہ کہ اپنے ماں باپ کے سامنے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کرو، یعنی تکلیف دے کوئی ذرا برابر بھی لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے، ہوں بھی نہ کہو۔ اور جب تمہارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اپنے ماں باپ کے حق میں یوں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے اللہ بچپن میں تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں کیا اور کیسے تھا، لیکن آج اپنی جوانی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کن لوگوں کی جوانیاں مجھ پہ خرچ ہوئی ہیں۔ اے اللہ ان پر تو آج رحم کر جنہوں نے اپنی جوانی مجھ پر بھلا دی، اے اللہ ان پر رحم کر۔ تو یہ دعا بھی کتنی خوبصورت دعا ہے کہ انسان کو اپنے بچپن کی یاد تو پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی جوانی ضرور یاد آ جاتی ہے کہ ماں باپ آج ہم جوان ہیں، ہماری کیا خیالات اور سوچیں اور چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے ماں باپ کی ہوں گی، لیکن ہماری زندگیاں اور ہمارا وجود ہمارے ماں باپ کی ہر خواہش کو دبانے والا بن گیا، ہر خواہش اس نے ذبح کروا دی، ہمارے وجود پر ان کی ساری خواہشات چسپاں ہو گئی۔ آج میری جوانی میرے ماں باپ کی گھلتی ہوئی جوانی جو ہے، اور آج ان کا بڑھاپا اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ ان کی جوانیاں مجھ پہ خرچ ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے ماں باپ کے وجود کو سعادت جاننا، اپنے ماں باپ کے وجود کو اپنے لیے رحمت جاننا، اپنے ماں باپ کی خدمتوں کو سعادت جان تو اپنے ہاتھ سے خدمت کرنا۔ کبھی بھی اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ سعادت جانے کہ اسے ماں باپ کی خدمت ملی ہے، اپنے ہاتھ سے کرے، اس خدمت کو اپنی اولاد کے سپرد نہ کرے۔ آج جب وہ اپنے ہاتھ سے کرے گا تو کل اولاد کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا سفر گزرا ہوگا تو اولاد کرے گی اپنے ہاتھ سے خدمت۔ اور پھر جب اولاد اپنے ہاتھ سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اس پر ملے گا جو سکون اور ثواب، اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ تو جو انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی رمضان المبارک جیسے خوبصورت مہینے میں معافی نہیں ہوتی۔ تو یہ اور بھی لوگ ہیں لیکن جن کی زیادہ آئی ہے کہ بالکل ہی معافی نہیں ہوتی اس مہینے میں، وہ یہی 4 ہیں جن کو ابھی پھر دہرا دیتے ہیں۔ سبق کی شروع میں بھی دہرایا گیا اور آخر میں بھی دہرا دیتے ہیں کہ نمبر 1، مشرک کی کبھی رمضان جیسے بابرکت اور مغفرت والے مہینے میں بخشش نہیں ہوگی، اور نہ ہی 2 بندوں کے درمیان لڑائی کروانے والے کی، اور نہ ہی نشے کے عادی جو ہمیشہ نشے کا عادی ہو اس کی، اور نہ ماں باپ کے نافرمان کی۔ ان گناہوں سے پکی توبہ ہونی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج دیکھیے کتنی چہل پہل سے چلنے والے لوگ، وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے گھر کا نظام ہمارے بغیر چل ہی نہیں سکتا، آج دیکھیں وہ زمین میں سو چکے ہیں مٹی کی چادر لے کر، اور ان کے گھر کا نظام ان کے ہوتے ہوئے جتنا خوبصورت چل رہا تھا اس سے بھی بہترین چل رہا ہے، اور وہ آج مٹی میں سو چکے ہیں۔ نہ جانے کب دنیا سے آخرت کی طرف چلے جائیں، اور کب یہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے، اور کب یہ تیاری کا موقع ہاتھ سے چلا جائے کہ جو اللہ نے ہمیں تیاری کا موقع دیا ہے کہ دنیا مزرعہ الآخرہ، یہ آخرت کے جہان کا کھیت ہے، یہاں ہم کچھ آبیاری کرنے آئے ہیں، ہم کچھ فصل لگانے آئے ہیں، تو وہ بہترین سا فصل لگائیے،
اپنی زمین کو کانٹوں سے مت بھریے، گناہوں کے کانٹوں سے، اپنی اعمال کی زمین کو گناہوں کے کانٹوں سے نہ بھریے، اچھے اور پھولوں والے اعمال سے بھریے۔ ایسی اچھائیاں کیجیے جو رہتی دنیا یاد رکھے، ایسی اچھی اچھائیاں کیجیے جو رہتی دنیا کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ اگر کسی کی بھی زندگی میں یہ غلط گناہ ہے وہ آج ہی توبہ طائب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت پوری امت سمیت ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ